اپنے گاؤں کے قریب گھنے جنگل میں سیر کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر گہرائی میں جاتی گئی، اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اچانک اسے جھاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی۔ یہ جھوپڑی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی۔ اس کی چھت سے سوکھی بیلیں لٹک رہی تھیں اور دیواریں کائی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مرہا کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی گہرائی میں کیسے آ گئی، لیکن تجسس نے اس پر غالب آنا شروع کر دیا اور اس نے قدم آگے بڑھائے۔ جب وہ جھوپڑی کے قریب پہنچی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے جھوپڑی کے اندر کوئی حرکت کر رہا ہو۔ مرہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مرہا نے ہمت کی اور دروازے کی جانب چلی گئی۔ جب اس نے دروازے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ جھونپڑی کے اندر ہر چیز پرانی اور بوسیدہ تھی۔ دیواروں پر پرانی جڑی بوٹیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ میز پر کچھ عجیب و غریب جانوروں کی کھوپڑیاں اور جادوئی کتابیں پڑی تھیں۔ اچانک مرہا کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو ایک پرانی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، بال سفید اور الجھے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورت نے کہا، تم کون ہو؟ میں مرہا ہوں، میں بس یہاں سے گزر رہی تھی اور آپ کی جھونپڑی کو دیکھ کر اندر آ گئی۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ جھونپڑی میری ہے اور میں سریا ہوں۔ لوگ مجھے چڑیل کہتے ہیں، لیکن میں جادوگرنی ہوں۔ لوگ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں، لیکن میں کوئی بری چڑیل نہیں ہوں جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور ہوا میں لہرائی اور اچانک میز پر رکھی ہوئی چیزیں ہوا میں تیرنے لگی۔ سریا نے مرہا سے کہا، تم جادو سیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، میں سیکھنا چاہوں گی، لیکن یاد رکھو جادو کوئی کھلونا نہیں ہے، اسے ہمیشہ اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر تم نے اسے غلط طریقے سے استعمال کیا تو اس کا انجام تمہارے حق میں نہیں ہوگا۔ جادوگرنی نے مرہا کو کچھ جادوئی الفاظ سکھائے جن کے ذریعے مرہا چھوٹے موٹے کام کر سکتی تھی۔ مرہا جادو سیکھنے میں مہارت حاصل کرنے لگی۔ جادوگرنی کی رہنمائی میں وہ جنگل میں مختلف تجربات کرتی رہی۔ کبھی درختوں کی پتیاں ہوا میں اڑاتی، کبھی پتھر ہلانے کی کوشش کرتی، لیکن ایک دن مرہا کے اندر کا جوش کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ اس نے ایک مشکل جادو کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اپنی چھڑی کو طاقتور جادوئی الفاظ کے ساتھ لہرایا اور جھونپڑی میں موجود ہر چیز بے قابو ہو گئی۔ برتن ہوا میں اڑنے لگے، کتابیں ہوا میں گھومنے لگیں اور میز کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ جھونپڑی کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی، جیسے کسی طاقتور جادو نے سب کچھ بے قابو کر دیا ہو۔ پھر جادوگرنی نے اپنی چھڑی کو زور سے زمین پر مارا اور ایک زوردار روشنی جھونپڑی کے اندر پھیل گئی۔ ہر چیز اچانک رک گئی۔ برتن واپس اپنی جگہ پر آ گئے، کتابیں ٹھہر گئی اور ٹوٹا ہوا میز بھی جڑ گیا۔ جادوگرنی نے غصے سے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ جادو خطرناک ہو سکتا ہے۔ مرہا شرمندہ ہوئی اور اس نے جادوگرنی سے معافی مانگی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ جادوگرنی نے کہا، جادو ایک طاقت ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اب تم جاؤ اور جو کچھ سیکھا ہے اسے نیکی کے کاموں میں استعمال کرو۔ مرہا جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ جنگل کی ہوا میں ایک نئی تازگی تھی اور مرہا کو ایسا لگ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ جادو صرف ایک طاقت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ مرہا نے اس دن سے عہد کیا کہ وہ جادو کو ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گی۔